ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ وہ بیچارہ یہ کرنے لگا کہ جو 4 پیسے کماتا اس سے تھوڑی سی شراب کہیں سے ڈھونڈ کر لے کر آتا، کوئی چوری چھپے کو شراب بنا کر بیچا کرتا ہوگا، وہاں سے وہ تھوڑی سی شراب لے کر آتا اور رات میں شراب پیتا اور شراب کے نشے میں اول فول بکتا، طرح طرح کے گیت گاتا، شور مچتا رہتا، رات کے اکثر حصے میں شور مچتا رہتا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ بالکل سناٹا رہا، کوئی آواز نہیں آئی۔ انہوں نے محمد رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی، کیا بات ہے آج میرا پڑوسی خاموش رہا، کوئی آواز ہی نہیں آئی، بغیر غصہ ہونے کے، بغیر برا ماننے کے۔ دیکھو اللہ کے نیک بندے سماج کی اصلاح محبت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں کرتے، نفرت کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ مسئلے کا حل پیش کرتے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت میں اس کے گھر گئے، خیریت پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہوا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ امام صاحب اب انشاءاللہ آپ کو سکون رہے گا، رات میں یہ سب شور ہنگامی کی آواز آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ ہم لوگ بھی بہت پریشان ہوتے تھے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہم لوگوں نے پولیس کو رپورٹ کر دی اور پولیس آئی اور وہ اس کو گرفتار کر کے لے گئی، اب جیل میں چلا گیا۔ اس زمانے کی جیلوں میں اصلاح ہوتی تھی، علماء جیل میں جاتے تھے اور جا کر وہاں کے قیدیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اللہ رسول کی ان کو یاد دلاتے تھے، آخرت کی ان کو یاد دلاتے تھے۔ تو اکثر جیل میں رہنے کے بعد انسان توبہ کر کے نیک انسان بن کے باہر نکلتا تھا۔ ہم نے اس کو جیل بھجوا دیا، اب شاید جب جیل سے نکلے گا اللہ کرے اس وقت اس کی اصلاح ہو جائے۔ امام صاحب پہ کوئی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا اور واپس آئے۔ جب دن ذرا آگے نکلا تو اس کے بعد امام صاحب خود شہر کے حاکم کے پاس گئے۔ شہر کا حاکم امام صاحب کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ کر حیران ہے۔ وہ جانتا تھا کہ امام صاحب کا مقام سوسائٹی میں کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ امام صاحب تو وقت کے خلیفے کے پاس نہیں جاتے، وقت کا خلیفہ بھی ان کے پاس حاضر ہو گیا، پورا ہونے کی اجازت مانگتا ہے، آتا ہے۔ میرے پاس امام صاحب کیسے چلے آ رہے ہیں؟ وہ دوڑ کے باہر گیا، اس نے استقبال کیا۔ حضرت آپ نے حکم فرمایا ہوتا، میں سب کے پر حاضر ہوتا، آپ نے خود کیوں تکلیف کی؟ ان سمجھوں کے ساتھ امام صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو جس کا کام ہوتا ہے اسی کو جانا چاہیے، میرا ایک کام تھا تمہارے پاس اس لیے میں آیا۔ اسے حیرانی ہوئی کہ امام صاحب میرے جیسا چھوٹا سا ایک شہر کا ذمہ دار حاکم میرے پاس آپ کا کیا کام نکل آیا، حکم فرمائیے۔ امام صاحب نے کہا کہ اس نام کا ایک آدمی تمہاری پولیس نے گرفتار کیا ہے، میں اس کو رہا کرانے کی درخواست لے کر آیا ہوں، میں اپنی ضمانت پر اس کو رہا کرانا چاہتا ہوں، میری ضمانت پر آپ اس کو رہا کریں۔ حاکم نے فوراً معلومات کروائی، اس نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے، آج رات میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور خبر یہ تھی کہ وہ بہت شراب وراب پی کر اول فول بکتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، پڑوسی بھی پریشان ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے گرفتار کروایا۔ امام صاحب نے کہا کہ میری ضمانت پر اس کو رہا کر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا، کارروائی پوری ہوئی، آپ چلیے امام صاحب، آپ واپس تشریف لے چلیے، میں بھجواتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں، اپنی ساتھ لے کر جاؤں۔ لوگ حیران ہوئے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس آدمی کو یہاں کرا کے بلایا گیا، امام صاحب اس کو لے جا کر اپنے ساتھ سے واپس لے گئے۔ کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ امام صاحب نے راستے میں اس کو کوئی بات و نصیحت کی، کچھ سمجھایا، چپ چاپ لے کر چلے، اس کو اس کے گھر لے جا کر پہنچا دیا اور اپنے گھر چلے۔ دن بھر پھر گزرا، پھر اگلی رات آئی، اگلی رات جب آئی تو پھر ایک مرتبہ کوئی آواز نہیں آئی، کوئی شور نہیں ہوا، سناٹا رہا۔ امام صاحب کو پھر فکر ہوئی، اگلی صبح کو امام صاحب دوبارہ اس کے گھر گئے۔
آج کا منظر انہوں نے بالکل بدلا ہوا دیکھا. آج کا منظر یہ دیکھا کہ گھر کے لوگ چین سے سو رہے تھے اور وہ اللہ کا بندہ جہنم پر بیٹھا ہوا ہو رہا تھا. امام صاحب کو اس نے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر آیا, مسکراتے ہوئے کہا کہ امام صاحب اب آپ فکر نہ کریں, میں نے شراب پینا چھوڑ دی. پھر اس نے کہا کہ امام صاحب میں سماج میں ایک گرا پڑا ذلیل انسان تھا, مجھے لوگ حقارت سے دیکھتے تھے, غم مجھ کو ستاتا تھا, اپنا غم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں شراب پیتا تھا. اب آپ جیسے امت کے اتنے بڑے امام کے مبارک قدم میرے گھر میں 2 مرتبہ آ گئے, آپ کی محبت کے نشے کے بعد اب مجھے شراب کے نشے کی کیا ضرورت. میں بار بار یہاں کے حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں, وادی کشمیر کے نوجوانوں کو برا برا مت کہیے. یہاں کی بے حیائی, یہاں کی بے حجابی, یہاں کے ڈرگس کے عادی نوجوان, یہاں میوزک سننے والے نوجوان اور یہاں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا نوجوان, ان کو بڑا بڑا نہ کہیں. یہ دیکھو کہ ان کے دل کو سکون نہیں ہے, ان کو کسی طرح ان کے دل کو سکون فراہم کریں, یہ سب چھوڑ دیں گے. یہ شاہ رمضان کی اولادوں میں سے ہیں, یہ حضرت بلبل شاہ کی اولادوں میں سے ہیں, بڑے بڑے اولیاء اللہ اس خطے میں دفن ہیں. نہ جانے کتنے بڑے بڑے قابل اولیاء اللہ کے آنسو اس زمین کی خاک میں دفن ہیں. نہیں ہو سکتا کہ یہاں کفر غالب آئے, نہیں ہو سکتا کہ یہاں نہیں ہو سکتا کہ یہاں شیطان غالب آئے. ایک نہ ایک دن محمد مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا کر رہے. اپنے دل کو بدلنے کی فکر کرو, اپنے مقام کو پہچانو, اپنی صلاحیتوں کو پہچانو. تمہارے اندر کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ تم گری پڑی قوموں کی اولادیں نہیں ہو. اپنے مقام کو پہچانو. مجھے شرم آتی ہے کہ میں وادی کشمیر کے نوجوانوں سے یہ کہوں کہ تم ڈرگس چھوڑ دو, تم میوزک چھوڑ دو, تم فلمیں چھوڑ دو. میں تو تم سے یہ کہنے آیا ہوں, اے وادی کشمیر کے نوجوانوں, نکل کھڑے ہو اور مشرق اور مغرب کے معاشرے کو بدل کے رکھ دو. کب تک یہ ہوگا کہ مسجدوں میں صرف بوڑھے نظر آئیں گے اور نوجوان سوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کب تک یہ ہوگا؟ جانتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں قسمت میں زیادہ تر لوگ 20-25 سال, 30-35 سال, 40 سال کی عمر کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر کے ساتھ اپنی امت کے نوجوانوں کے بارے میں کہا تھا, نشرت بالشباب, میرے دین کا جو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ میرے نوجوان صحابہ کی قربانی کی وجہ سے. توبہ کرو اللہ کے بندو, توبہ کرو, چھوڑو اس غلط راستے کو, گناہ کے راستے کو. نہ شرک تمہارے بدن پر فٹ ہے, نہ بدعات تمہارے بدن پر فٹ ہے. تمہاری پیشانیاں کسی اللہ کے بلی کے مزار کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنی ہیں, تمہاری یہ پیشانیاں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے بنی. تمہارے بدن پر یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب کس کو اچھی لگتی ہے؟ تمہارے بدن پر محمد رسول اللہ کی سنت اچھی لگتی ہے. ایک بندے کو ایک اچھے انسان کی محبت کے نشے میں شراب کی نشے چلا دی, تو کیا مشکل تم کو اللہ کی محبت کے نشہ گناہ نہیں چھوڑا سکتا؟ نئی زندگی شروع کرو, زندگی میں مرد پلٹ دو. آج اسی مجلس میں یہیں پر اپنی زندگی کو بدلنے کا اللہ سے سچا پکا اگر کرتے تھے. مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ عالم یا جابر علماء جو صبح سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ جانے کب سے اس جلسے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, نہ جانے کتنے لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, مدرسے کے بچے, معصوم بچے روزہ رکھتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, گھروں کی عورتیں روزہ رکھتی ہیں, صدقہ نکالتی ہیں.
کرتے مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ قلم کاغذ یہ کھڑا ہوگا، نام نوٹ کرنا چاہتا ہوگا، فلاں کے بندہ کا حکم ہوگا، میرا فلاں بندہ ندامت کے ساتھ رو رہا ہے، اس کی بھی مغفرت کا فرمانا لکھ دو، میرا فلاں بندہ توبہ کر رہا ہے، اس کی بھی معافی کا حکم لکھ دو، میرا فلاں بندہ آئندے کے لیے زندگی کو بدل ڈالنے کا آج سچا فیصلہ کر رہا ہے، اللہ حکم دے گا فرشتوں میرے اس کمزور بندے کی مدد کرو۔ خوش کر دو محمد رسول اللہ، خوش کر دو محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کے دل دکھانے والے دنیا میں اور بہت تھے، کہ ہم نے اور تم نے اپنے لیے یہ کام پسند کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا۔ ابو جہل کافی تھا ان کا دل دکھانے کے لیے، ابو لہب کافی تھا ان کا دل دکھانے کے لیے، کیا محمد مصطفیٰ کے غلام نے ان کا دل دکھائے؟ زندگی میں اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال کر دیکھو، چن چن کر ایک ایک گناہ اپنی زندگی سے نکالو۔ ہم میں سے ہر انسان خدا کرے روزانہ 2-4 منٹ بیٹھ کر، صرف 2-4 منٹ کی بات کر رہا ہوں، 2-4 منٹ، صرف 2-4 منٹ بیٹھ کر ذرا سا اپنے بارے میں یہ سوچے میرے اندر کون کون سی خرابیاں، کون کون سی بری عادتیں ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اگر آپ بیٹھ کر سوچو گے تو خود اپنی غلطیوں کو پکڑو۔ کوئی محسوس کرے گا میرے اندر غصہ بہت ہے، جب میں غصے میں آتا ہوں تو پتہ نہیں بیوی کو کیا کچھ کہہ ڈالتا ہوں، دل دکھا دیتا ہوں، وہ بیچاری تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہتی ہے۔ جب میں غصے میں آتا ہوں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر بیٹھتا ہوں۔ جب میں غصے میں آتا ہوں تو سڑک پر کسی سے ذرا سی بات پر لڑنے لگتا ہوں۔ غصہ انسان کو بہت بہت شرمندہ کرتا ہے، اور یہ غصہ انسان کے قابو کی چیز ہے۔ ذرا سی کوشش کرو، ذرا پوچھو تو کسی اللہ والے سے، جس طرح ڈاکٹر کھانسی اور بخار کا علاج کرتے ہیں اسی طرح یہ اللہ والے ہماری ان خرابیوں کا علاج کرتے ہیں۔ بیٹھ کر سوچو کہ میرے اندر کیا ہے، کیا میری آنکھوں پر کنٹرول ہے مجھ کو؟ کیا میں جب سڑک پر نکلتا ہوں، میں اسکول اور کالج میں جاتا ہوں، میں کسی سرکاری دفتر میں جاتا ہوں، میں کسی کام سے بازار میں جاتا ہوں، تو کیا میں عورتوں اور لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہوں؟ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اپنے کان اور اپنے آنکھ کی حفاظت کر لو، اپنے کانوں سے غلط بات سننا چھوڑ دو، گانے اور موسیقی اور میوزک سننا چھوڑ دو، غلط اور گندی قسم کی باتوں کو سننا چھوڑ دو، اور خراب چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دو، آدھے سے زیادہ تمہارا کام ہو جائے۔ جب ذرا سا طبیعت کے اندر بے چینی اور پریشانی ہو، انسان ہیں ہم، دنیا کے مختلف حالات آتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی کی خبر آتی ہے، کبھی کوئی ناکامی کی خبر آتی ہے، کبھی کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کبھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کبھی کاروبار میں کچھ پریشانی آ جاتی ہے۔ پریشانیاں تو زندگی میں آتی ہیں، اسے یاد رکھنا، ایک وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے، وہ دل پریشانیوں کی حالت میں بھی بدن پریشان ہوتا ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے، بخار اس کو بھی آتا ہے اس اللہ والے کو، لیکن اس تکلیف کے باوجود اس کے دل میں کہیں نہ کہیں سکون و اطمینان باقی رہتا ہے، اور یہ دل کا سکون و اطمینان اس پریشانی سے نکلنے میں اس کی بہت مدد کرتا ہے۔ کتابوں میں، صحیح اور پکی اور مستند کتابوں میں ایک اللہ کے بندے کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، بہت زبردست بیماریوں نے ان کو گھیر لیا،
اللہ کی پناہ، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ ایسی بیماری لگ گئی کہ پورے بدن میں زخم پڑ گئے اور ہر زخم میں سینکڑوں کیلے پڑ گئے۔ ان کا ایک بہت محبت کرنے والا شاگرد اور مرید دور کہیں رہتا تھا، اس کو خبر نہیں کہ میرے استاد کو، میرے پیر کو، میرے شیخ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے سفر کر کے اپنے شیخ کی عیادت اور خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ، یہ آپ کا اتنا نیک بندہ اور اس حالت میں پڑا ہے کہ پورے بدن میں زخم ہیں، ہر زخم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، آپ کی شان نرالی ہے، آپ جس کو چاہیں جو چاہیں کس طرح کی تکلیف دے دیتے ہیں۔ اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اپنے بندے کو شفا دے دیجیے، صحت دے دیجیے۔ وہ دعا کر رہے، ایک دم سے ان کو محسوس ہوا کہ یہ بزرگ بے ہوش پڑے ہیں۔ ظاہر ہے جب آنکھوں میں بھی زخم ہوں گے، کان میں بھی زخم ہوں گے، سر اور دماغ میں بھی زخم ہوں گے تو بندہ بے ہوش ہوگا۔ بے ہوش پڑے ہیں مگر اس کے باوجود ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں اپنی ہونٹوں سے۔ جلدی سے کان لگائے ان کے ہونٹوں پر، سننے کی کوشش کی تو سمجھ میں آیا کہ وہ اللہ کا بندہ اس حالت میں بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ حیران ہو گئے وہ بندہ، خدا حیران ہو گیا۔ اللہ اگر ان کی خدمت میں صحت اور شفا نہیں ہے تو کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہوش میں لے آئیے۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ میری سن لیجیے، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ یہ بندہ دعا مانگ رہا تھا، اتنے میں ان بزرگ نے آنکھ کھولی، پہچانا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت باقی بات بعد میں ہوگی، پہلے مجھ کو اتنی بات آپ بتا دیجئے، اس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ الحمدللہ 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 کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ حضرت، یہ کوئی شکر کا موقع تو نہیں ہے، اس موقع پر آپ الحمدللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس وقت اس اللہ کے بندے نے جواب دیا تھا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کسی کو بھی بتاؤں، لیکن تم میرے خاص ہو اور شاید تم آئے ہو دور سے اور شاید اسی لیے اللہ نے مجھ کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش دیا ہوگا۔ میں تم کو بتاتا ہوں، میں اس نعمت پر اپنے مولا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے بدن کو تو بیمار ڈال دیا مگر میرے دل کو اس نے بیمار نہیں ڈالا۔ اگر وہ الٹا کر دیتا اور میرا دل بیمار کر دیتا اور میرے بدن کو تندرست کر دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا، اس نے میرے دل کو تندرست رکھا، میرے دل کو بچا لیا، میرے دل میں اس کی یاد ہے، میرے دل میں اس کی محبت ہے، میرے دل میں اس پر ایمان و یقین ہے۔ یہ میرا دل کی بیماریوں سے بچا ہوا ہے، کیا میں اتنی بڑی نعمت پر اپنے مولا کا شکر ادا نہ کروں؟ یاد رکھنا لوگوں، یہ تو ذرا بہت اونچے درجے کا واقعہ ہے، میں بہت عام سطح کی بات اپنی اور آپ کی سطح کے مطابق کہتا ہوں۔ جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے تو پریشانیوں کے بیچ میں بھی اللہ کی نعمتیں اس کو یاد رہتی ہیں۔ یہ بہت زبردست نعمت ہے۔ پریشانیاں زندگی میں قوموں پر بھی آتی ہیں، پریشانیاں زندگی میں افراد پر بھی آتی ہیں، پریشانیاں زندگی میں علاقوں پر بھی آتی ہیں، قومیں دشمن بن جاتی ہیں، قومیں امن و امان کو غارت کرنے لگتی ہیں، قومیں جنگوں کو مسلط کر دیتی ہیں، بہت سی پریشانیاں زندگی میں آ سکتی ہیں، افراد کی زندگی میں بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی۔ لیکن اگر اس قوم کا ان افراد کا دل بنا ہوا ہے تو پریشانیوں کے بیچ میں وہ مثبت سوچ کے ذریعے سے ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر لیتے، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ غصے میں نہیں آتے، وہ ایجیٹیشن کے مزاج میں نہیں آتے، وہ بالکل وہ گرباں چاٹ نہیں کرنے لگتے، وہ کسی قسم کے فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتے، خودکشیاں نہیں کرتے، دھماکے نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ کو اگر اللہ نے یہ پریشانی دی ہے تو یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے مجھ کو دی ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ سینکڑوں نعمتیں اللہ ہم کو دیتے ہیں لیکن وہ ہم کو یاد نہیں رہتی اور تھوڑی سی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے اور وہی ہمارے ذہن و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمارا سوچنے کا طریقہ الٹا ہو جاتا ہے، اس سے ہم مسائل کے حل سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔
یہ تو کہا جاتا ہے کہ اپنے دلوں کو بناؤ، اپنے دلوں کو بنانے کا فائدہ آخرت میں بھی پہنچے گا، اپنے دلوں کو بنانے کا فائدہ دنیا میں بھی پہنچے گا، اپنے دلوں کو بنانے کا فائدہ انفرادی زندگی میں بھی پہنچے گا، اپنے دلوں کو بنانے کا فائدہ اجتماعی اور قومی زندگی میں بھی پہنچے گا۔ جس انسان کا دل بنا ہوا ہوتا ہے، تقویٰ اس کے اندر ہوتا ہے، رحم دلی اس کے اندر ہوتی ہے، صبر کا مزاج دل میں ہوتا ہے، شکر کا مزاج دل میں ہوتا ہے، وہ انسان اپنی بیوی کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوتا ہے، وہ انسان اپنی اولاد کے لیے بہترین ماں باپ ثابت ہوتا ہے، وہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے بہترین اولاد ثابت ہوتا ہے، وہ انسان اپنے بھائی بہنوں کے لیے بہترین بھائی بہن ثابت ہوتا ہے، وہ انسان اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین پڑوسی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جس انسان کا دل بنا ہوا نہیں ہوتا، جس انسان نے اپنے دل پر محنت نہیں کی ہوتی، اس انسان نے صرف اپنی جیب پر، اپنی پیٹ پر محنت کی ہوتی ہے، جس انسان نے اپنے دل کو ویران کیا ہوتا ہے، نہ نمازیں اچھی پڑھنے کی فکر کرتا ہے، نہ اچھی نمازیں سیکھنے کی فکر کرتا ہے، نہ اللہ کا ذکر سیکھتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت سیکھتا ہے، نہ ضروری مسئلے مسائل سیکھتا ہے، نہ بڑوں کا ادب کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے، نہ وہ کبھی پوچھتا ہے میں گھر میں کیسے داخل ہوا کروں، میں اپنے ماں باپ کو کس نگاہ سے دیکھا کروں، کیا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کروں، کیا میں سوتے وقت اپنے ماں باپ کا سر دبایا کروں، کیا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کروں، تو دعائیں لیا کروں۔ جو انسان یہ سب کچھ نہیں کرتا، وہ چاہے لکھ پتی بن جائے، چاہے کروڑ پتی بن جائے، یقین مانو وہ اپنی بیوی کے لیے اچھا شوہر ثابت نہیں ہوگا، اس کی بیوی وفادار بھی ہوگی تب بھی ایسا انسان اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں اور عورتوں میں اپنا دل اٹکائے رکھے گا۔ ایسا انسان اپنے ماں باپ کے لیے اچھی اولاد ثابت نہیں ہو سکتا، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھا فیملی ممبر ثابت نہیں ہو سکتا، اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا پڑوسی ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے تو ہیں، کار بھی ہے، بنگلہ اور کوٹھی بھی ہے، لیکن اس کے پاس ایک بنا ہوا دل نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا انسانوں کا، میرے اور آپ کا اور ساری دنیا کے انسانوں کا پیدا کرنے والا، محبت کرنے والا شفیع پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے اور بندیاں خوش رہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے انسانوں سے کہا ہے کہ دنیا میں تمہاری زندگی اطمینان سے گزرے یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اور آخرت میں تمہاری زندگی اطمینان سے گزرے یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں زبردستی تم کو اطمینان نہیں دوں گا، اور میں زبردستی تمہارے اطمینان کو چھینوں گا بھی نہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں۔ انسان پتھروں کی طرح نہیں ہے، انسان سورج چاند کی طرح نہیں ہے، انسان زمین و آسمان کی طرح بے ارادہ اور بے اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقام دیا ہے، اے انسان تیرے ارادے کا میں احترام کروں گا، اگر تو سکون و اطمینان کا راستہ اختیار کرے گا میں تیرے دل کو سکون دوں گا، اور اگر تم خود سکون و اطمینان کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، خوشیوں کا راستہ، چین کا راستہ، راضی رہنے کا راستہ، مطمئن زندگی گزارنے کا راستہ تم اختیار نہیں کرو گے تو میں زبردستی تم کو اطمینان نہیں دوں گا۔ تمہارے اپنے اختیار میں، تمہارا اپنا چوائس ہے، تم ذرا سی توجہ کر لو، تم پاک صاف رہو، تم بہت جی لگا کر نمازیں پڑھو، اچھے رکوع کرو، اچھی سجدے کرو، لمبی لمبی دعائیں مجھ سے مانگو، اپنے غموں کو میرے سامنے رکھو، تمہاری جو پریشانیاں ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سامنے رکھو میرے بندو، جو تمہاری ضرورتیں ہیں میرے سامنے رکھو میرے بندو۔ لیکن کیا ہم میں سے اکثر لوگ ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا ہم اپنی پریشانیوں کے لیے یقین کے ساتھ اللہ سے لمبی لمبی دعائیں خود مانگتے ہیں؟ جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے اللہ نہ کرے میرا اور میرے اللہ کا، جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے یہ کون بھی اتنے رکاوٹ بن رہا ہے؟ اللہ تو اتنا مہربان ہے تو اس نے یہ بھی شرط نہیں لگائی پہلے نیک بننا ہے تب مجھے پکارنا، اللہ اکبر، اس نے یہ شرط نہیں لگائی
کہ پہلے نیک بن جاؤ، پہلے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، تم بہت طاقت گزار بن جاؤ، تم پہلے میرے ولی بن جاؤ، تو اپنے علاقے کے بزرگ بن جاؤ، تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ میرے گنہگار بندو، میرے خطا کار بندو، کہاں ہو تم؟ میں تمہاری تلاش میں روزانہ رات میں آسمان اولا سے اتر کر آسمان دنیا میں آتا ہوں۔ عجیب بات ہے، دنیا میں آپ نے کبھی کسی ایسے داتا کو دیکھا ہے، کسی ایسے سخی کو دیکھا ہے جو یہ انتظار کر کے کہ فقیر میرے دروازے پر نہیں آیا، چلو میں خود فقیر کے دروازے پر جاتا ہوں؟ ہے دنیا میں کوئی ایسا؟ لیکن اللہ عجیب ہے، یہ کسی اور کی خبر نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولنے والے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کر یہ کہتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ، شرمندہ بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی پریشان حال جو کوئی ضرورت میرے سامنے رکھے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں؟ جمعے کی رات، پوری رات اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں، جمعے کے دن تھوڑا پکارتے ہیں، اور یہ شعبان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور آ رہی ہے، کل کی رات جو آ رہی ہے، 15ویں شعبان کی رات آ رہی ہے، پوری رات ایسی رات ہے جس رات میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے لیے خیر کے فیصلے کروائیں۔ اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ پورا ایسا آ رہا ہے، پوری رمضان کی راتیں، پورے رمضان میں سحری کا وقت، پورے رمضان میں افطار کا وقت، پورے رمضان میں اذان اور نماز کا وقت، پوری رمضان کے اوقات ایسے ہیں جو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار میں ہیں، رہتے ہیں میرا کون سا بندہ، شرمندہ بندہ، گنہگار بندہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ پکارتا رہے لیکن ہم سوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ میں تو بار بار ان بندوں کو پکارتا ہوں، میں تو بار بار ان بندوں کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں، ایک بھی مجھ سے توبہ نہیں کرتا، ایک بھی معافی نہیں مانگتا، بڑے سوتے رہتے ہیں غفلت کے ساتھ، میری آواز کو سنتے نہیں، میری محبت کو محسوس نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت آج اپنا کرم فرما، آج رحمت کی نظر سے ہم سب کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے دلوں کو، غافل دلوں کے اندر ایک شرمندگی کی کیفیت عطا کرتا، ایک ایسی طرف آج اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دے دے اور آپ کو بھی دے دے، ایسی طرف اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دے دے اور آپ کو بھی دے دے کہ آج ہم سچے دل سے ایک بات کو طے کر کے اٹھے۔ سب سے پہلی بات آج ہم یہ سب طے کریں، آج کے بعد سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں، آج کے بعد سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں۔ اللہ بہت کر لیے گناہ، آپ نے بہت چھپایا، بہت انتظار کیا، بہت رعایت کی، اللہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے اور موقع دے دیجیے اور مہلت دے دیجیے۔ اللہ کی بندو، گناہوں کو چھوڑو، گناہ زندگی میں بڑی مصیبت ہے، روزی کی تنگی کا سبب یہ گناہ بنتے ہیں، خاندانوں میں پھوٹ کا سبب یہ گناہ بنتے ہیں، بہت سی بیماریوں کا سبب یہ گناہ بنتے ہیں، سماج میں ذلتوں اور رسوائیوں کا سبب یہ گناہ بنتے ہیں، ہمارے کام تو نہیں بنتے، الجھتے چلے جاتے ہیں، معمولی سی فائل اٹکی رہ جاتی ہے، معمولی سا کام مہینوں اور برسوں نہیں ہوتا، یہ بھی گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بہت سی بیماریاں لگتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، میاں بیوی کے درمیان شک پیدا ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، میاں بیوی کے تعلقات بگڑتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اولاد نافرمان بنتی ہے ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے،